یہ اسلام ہی ہے جو نوجوانوں کو پھر قوم کی ترقی اور بلندی کے لیے کھڑا کر سکتا ہے. یہ اسلام ہی کی تعلیمات ہے جو نوجوانوں کو پھر صحیح راستہ دکھا سکتی ہے. اس لیے نوجوانوں اپنا لباس، اپنا ظاہر، اپنا باطن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کرو. اور نوجوانی کی عمر وہ عمر ہے کہ اس عمر میں سب کچھ ممکن ہے. جب انسان کی صلاحیتیں اور طاقتیں جواب دے جاتی ہیں تو جوانی کا جنون وہ جنون ہے جو ہر ایک راہ ہموار کرتا ہے. محمد ابن قاسم ثقفی رحمۃ اللہ علیہ 17 یا 18 سال کے نوجوان ہیں. جب اسلامی حکومت نے ایران پر لگاتار حملے کیے تو اس وقت کا جو ہندوستان اور خاص طور سے سندھ کا راجا تھا اس نے ایرانیوں کی اسلام کے خلاف مدد کی. بار بار اس نے اسلام کے خلاف ایرانیوں کی مدد کی اور بہت سے مسلمانوں کو تہہ تیغ کیا اور انہیں قتل کرایا. اور یہ سلسلہ چلتا رہا. ضرورت تو اس بات کی تھی کہ محمد ابن قاسم اور ان سے پہلے جو دو لشکر سندھ پر جنہوں نے حملہ کیا اس سے پہلے سندھ پر کوئی فوج بھیجی جاتی اور وہ سندھیوں کی ناک میں نکیل ڈالتی اور سندھیوں کو اسلام کے خلاف مدد کرنے سے روکتی. جب ان کا ظلم بڑھتا رہا پھر انہوں نے سندھ کے اندر جو عرب سے آئے ہوئے لوگ اور تاجر تھے ان تاجروں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم مکہ المکرمہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کریں. سندھ میں جو عرب کے اور لوگ رہ رہے تھے جن کے شوہروں کا سندھ میں انتقال ہو گیا وہ بیوائے اور وہ یتیم بچے ملک عرب واپس جانا چاہتے تھے. اور قریب کا جو ایک بادشاہ تھا اس نے یہ سوچا، جو سراندیب کا بادشاہ تھا اس نے یہ سوچا کہ حجاج ابن یوسف جو اسلامی حکومت کا سربراہ ہے اس کے پاس کچھ تحفے اور ہدیے بھیجے جائیں تاکہ اس کی نظر محبت میری طرف پڑے اور وہ میرے ملک پر حملہ نہ کرے. لہذا اس نے 8 جہاز تیار کرا کر ہدیے اور تحفوں سے بھرے ہوئے، زیورات اور کھانے پینے کے سامانوں سے بھرے ہوئے 8 جہاز تیار کرا کر حجاج کے پاس روانہ کیے. اسی کے اندر وہ یتیم اور وہ بیوائیں بھی سوار تھیں جو ملک عرب جانا چاہتی تھی. وہ عازمین حج بھی تھے جو حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنا چاہتے تھے. لیکن سندھ کے بادشاہ راجہ داہر کی طرف سے جو اس بندرگاہ پر جو سندھ کی بندرگاہ تھی وہاں کا جو ذمہ دار تھا، جب سمندر کے اندر مخالف ہوا چلی تو ان مسلمانوں کے جہاز بجائے حجاز کی طرف کوچ کرنے کے واپس انڈیا کی بندرگاہ اور سندھ کی بندرگاہ کی طرف وہ جہاز روانہ ہو گئے. مخالف ہوا کی وجہ سے وہ جہاز وہاں پہنچے. وہاں کا ذمہ دار جو راجہ داہر کی طرف سے مقرر تھا اس نے ان 8 کے 8 جہازوں کو لوٹ لیا اور ان حاجیوں کو، ان بچیوں کو، بچوں کو اور ان بیواؤں کو جیل کے اندر قید کر دیا. چند لوگ جو کسی طرح بچے وہ لوگ دوڑ کر حجاج ابن یوسف ثقفی کے پاس پہنچے. حجاج سے داستان ظلم بیان کی کہ او حجاج، تیرے رہتے ہوئے اسلامی ماں اور بہنوں کے ساتھ، اسلامی یتیموں کے ساتھ، اسلامی بیواؤں کے ساتھ، حجاج کرام کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے. حجاج، ہمیں تجھ سے امید ہے کہ تو اسلام کی ان بہنوں کا، اسلام کی عزت و آبرو کا بدلہ لے گا. اور حجاج سن، ایک ماں نے جب ان ظالموں نے ظلم کر رکھا تھا آواز لگائی تھی، اے حجاج آج ہم یہاں سندھ کی جیل کے اندر قید ہیں. حجاج تیری بادشاہت کا کیا فائدہ، حجاج تیری طاقت اور قوت و حکمرانی کا کیا فائدہ. یہ جملہ سننا تھا. حجاج جوش کے اندر آیا اور چہرہ غصے کے مارے لال ہوا
اور حجاج نے سندھ پر حملے کی تیاری کی اور اس کے لیے اپنا لشکر سندھ کی طرف روانہ کیا، لیکن بدقسمتی کی بات ناکامی ہوئی۔ دوسرا لشکر پھر بھیجا گیا، پھر ناکامی ہوئی، ناکامی پر ناکامی ہوتی رہی۔ محمد ابن قاسم جو ابھی ایران کے اندر موجود تھے وہ حجاج کے پاس پہنچتے ہیں۔ اے چچا جان، اب کون سا وقت آئے گا جب محمد کی ضرورت اسلام کو پڑے گی؟ اے چچا جان، اور کون سا نازک وقت آئے گا جب اسلام کی بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے گی؟ اور کون سا زمانہ آئے گا محمد کی جوانی کس کام کی، ابن قاسم کا یہ جنون، جذبات، میری طاقت، میری صلاحیت کس کام کی ہے؟ حجاج سے درخواست کی، اے چچا جان، آپ مجھے اجازت دیجئے، آپ مجھے اجازت دیجئے، میں چاہتا ہوں کہ میں سندھ پر حملہ کر کے اپنی ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کا تحفظ کروں۔ حجاج اولاً تو انہوں نے یہ چاہا کہ محمد ابن قاسم کم عمر ہے، اس لیے ابھی اتنا بڑا مارکا اور اتنا بڑا میدان ان کے حوالے نہ کیا جائے، لیکن محمد ابن قاسم کا اصرار بڑھتا رہا، وہ ضد پر ضد کرتے رہے، درخواست پر درخواست کرتے رہے۔ آخر حجاج نے یہ کہہ کر کہ او محمد، تو اسلام کی آبرو ہے، تو میرے ترکش کا آخری تیر ہے، تو اسلام کا عظیم مجاہد اور جوان ہے، تو اسلامی غیرت ہے، تو ایمانی خودداری ہے، تو ان بہنوں کی عزت و آبرو کا محافظ ہے، تو اسلام کی شان ہے، تو اسلام کی عزت ہے، تو اسلام کا وقار ہے، اور تو اسلام کی طاقت ہے۔ اے محمد، جا سندھ کی جیل کے دروازے اور وہاں قید مائے تیرا انتظار کر رہی ہے۔ محمد ابن قاسم کو اجازت مل گئی، زبردست طریقے پر جنگ کی اور مارکے کی تیاری کی گئی، اور چونکہ دور لشکر جانا تھا اس لیے روٹیاں سرکے میں بھگو کر انہیں خشک کیا گیا تاکہ جب ضرورت پڑے تو اسلامی مجاہدین اور غازیان پانی کے اندر بھگو کر سرکے کی روٹیوں کا استعمال کر سکیں۔ محمد ابن قاسم ہزاروں، لاکھوں اور کروڑوں ایمانی بھائیوں کا وقار لے کر، ان کے ترجمان بن کر، ان کے کمانڈر ان چیف بن کر، ان کی آبرو بن کر سندھ کی جیل کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں، اور راجہ داہر کو وہ عبرتناک شکست دیتے ہیں کہ دنیا جسے کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ راجہ داہر کو منہ کی کھانی پڑی اور محمد ابن قاسم کا لشکر جیل کی سلاخوں اور چہر دیواریوں تک پہنچا، اور محمد ابن قاسم نے حجاج کرام کو آزاد کرایا اور ماں و بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کی۔ یہ 17 سال کا نوجوان تھا، یہ 18 سال کا بہادر تھا۔ نوجوانوں، آج ہم 18 سال سے زیادہ کی عمر پار کرنے کے بعد بھی اپنے اندر احساس اور بیداری نہیں لاتے ہیں۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ زندگی مستیوں کے لیے ہے، ماں باپ کا پیسہ عیش کے لیے ہے، مزے اڑانے کے لیے ہے، یہ زندگی اپنے جذبات کو استعمال میں لانے کے لیے ہے، اور یہ غیروں کے طریقے اور ان کی تہذیب کو اختیار کرنے کے لیے ہے۔ نوجوانوں، اپنی سوچ بدلو، اپنی فکر بدلو، اپنا انداز بدلو، اپنا کردار بدلو، اور اپنا رہن سہن بدلو، اور رہن سہن کو آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مجاہد اور جاباز غازیوں کی طرح بناؤ، تاکہ اسلامی تاریخ میں تمہارا نام روشن رہے، آگے آنے والی نسلیں تمہارے لیے دعائیں کرے، تمہارے کارناموں کا ذکر انسانی تاریخ اور اسلامی تاریخ کے اندر موجود رہے۔